مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کہنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کہنا میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کہنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کہنا اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا اور دشمن آ جائے تو اٹھ گئے وہ بچھانا چادر حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا اور آخری شعر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اشکر لی ولی والدیک اللہ کریم نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو اللہ کریم نے اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ جوڑ کر بیان کیا یعنی بیان کیا کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ میں اپنے بعد جن کا ذکر کر رہا ہوں اور جن کے شکریہ کے ادا کرنے کا حکم کر رہا ہوں وہ تمہارے والدین ہیں اب دیکھیں کھولنے سے وہ بھی بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو آگے کیا ارشاد فرمایا ان میں سے اگر کوئی بزرگی کو چلا جائے بڑھاپے میں چلا جائے ایک یا دونوں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہلکا سا ایسا اشارہ بھی نہیں دینا جس سے انہیں تکلیف محسوس ہو ولا تنہرہما اور جھڑکی تو بالکل نہیں دینی کیا کرنا ہے وقل لہما قولا کریما ان سے جب بھی بات کرنی ہے نرم لب و لہجے میں بات کرنی ہے اور پھر اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ ہے فرمایا جب والدین کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے کندھے جو ہیں یہ بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے کھڑے ہونا ہے پتہ چلے دیکھنے والا دیکھ کے کہہ دے دور سے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ ماں ہے یہ بیٹی ہے جیسے عام لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں نہیں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ نرمی والے اپنے بازو
اپنے پہلو اپنے کندھے جھکا کے کھڑے ہونا ہے. اور پھر آگے اس سے بھی خوبصورت بات کر دی, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور صرف جھک کر ادب سے کھڑے ہی نہیں ہونا, بلکہ ان کے لیے تم نے دعا بھی کرنی ہے. اور دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ جس طرح میں بچپن میں تھا اور ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا, اب یہ بزرگی میں چلے گئے ہیں, اور بزرگی میں بھی بندے کا حال بچوں والا ہو جاتا ہے, تو یا اللہ اب تو ان پہ رحم فرما, ان پہ کرم فرما. تو اللہ کریم کی ذات ببرکات اس دعا سے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. جب ہم والدین کے لیے صرف دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما, یا والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, تو اللہ کریم کی ذات برکات والدین کو صحت, برکت اور ان کی مغفرت یہ چیزیں تو عطا کرتی ہے. ان چیزوں کے دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے. تو والدین کی مغفرت کی دعا کرنا یا ان کی صحت کی دعا کرنا دراصل اپنے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے یہ ایک کنجی ہے, ایک چابی ہے, ایک مفتاح ہے جس سے آپ اپنے رزق کے دروازے یہ معمول بنا لیں کہ ہم جب بھی دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. اس دعا سے ان کو تو فائدہ ہوگا, اس دعا کا سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا رزق کھل جائے گا. بلکہ ایک اور مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو بندہ 3 برکتیں چاہتا ہے وہ 2 کام کر لے, کام 2 کرے برکتیں 3 ملیں گی. وہ شخص من ارادہ, وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ جائے, یا جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے, یا جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت نزع کی تکلیف اس پہ آسان ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, تو حضور فرماتے ہیں وہ 2 کام شروع کر دے, 2 کاموں کی برکت سے اس کا رزق بھی بڑھ جائے گا, اس کی زندگی بھی بڑھ جائے گی, اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا, اور مرتے دم کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. وہ 2 کام کیا ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا وہ 2 کام یہ ہیں, وہ 2 کام یہ ہیں کہ ایک تو آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک شروع کر دیں, اور دوسرا اپنے والدین کی خدمت شروع کر دیں. اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ اگر آپ کا سلوک اچھا ہے, آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے والے ہیں, حفظ مراتب کا آپ کو پتہ ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا, رزق بھی بڑھا دے گا, خیر بھی بڑھا دے گا, اور مرتے وقت آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ بھی جاری کروا دے گا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اس اعتبار سے کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے ہاں تقاریب تو ہوتی ہیں, مگر عمومی طور پہ ہم ان کو اتنا مفید اور کارآمد نہیں ثابت کر پاتے جس میں کچھ فائدہ ہو. یہ جو کام ہے یہ لائبریری کا, یہ قرآن مجید کی تفاسیر, احادیث کی تفاسیر, علم فقہ, علم کلام, یہ سارے علوم کے سرچشمے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, اب جتنے بھی طلاب, جتنے بھی علم کے شائقین ان کتابوں کو پڑھیں گے, یہ ایک ایصال ثواب کا لامتناہی سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس پہ میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے خیر کا من سنتن حسنتن, جس نے کوئی خیر کا کام شروع کیا تو اس خیر کا کام شروع کرنے کے بعد جتنے لوگوں کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوگا, تو پہلا جو کام خیر کا شروع کرنے والا ہے, بعد والوں کا سارا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس پہلے بندے کو پہنچائے گا. تو یہ اصل کرنے والا کام تھا کہ طلاب کے لیے دیکھیں, کتاب علم کا سرچشمہ نہیں ہوتی, کتاب علم کا منبع نہیں ہوتی, مگر کتاب علم کی قبر ضرور ہوتی ہے. یہ بزرگوں کی ساری زندگیوں کی محنتیں وہ دفن ہیں ان میں. اور افسوس اس بات کا ہے جو حضرت اقبال نے بھی کہا تھا ایک موقع پہ کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا,
کہ ہمارا تعلق کتاب سے دور ہو گیا اور الکتاب یعنی قرآن مجید سے بالکل دور ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنی نسلوں کو کتاب کے قریب کریں، الکتاب کے قریب کریں، دین کے قریب کریں، قرآن مجید کے قریب کریں۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اپنی نسلوں کو قرآن کے قریب کریں گے تو قرآن مجید انہی آپ کی نسلوں کو آپ کے قریب کر دے گا۔ مثلا جب آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا تو قرآن کہے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بیٹے والدین سے حسن سلوک کر، والدین کے آگے نہ چل۔ جب آپ نے اپنے بچے کو حدیث کا علم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وہ ضرور پڑھے گا۔ سرکار نے دیکھا ایک بچہ اپنے باپ کے آگے آگے جا رہا تھا، حضور نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا تم اپنے باپ کے آگے کیوں چلتے ہو؟ تو اس موقع پہ اسے نصیحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، لا تجلس قبلہ، اپنے باپ سے پہلے نشست پہ بیٹھنا نہیں، لا تدعو باسمی، اپنے باپ کو نام لے کر پکارنا نہیں، لا تستتب لہ، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس عمل کی وجہ سے معاشرے کے لوگ تمہارے باپ کو گالی دیں، اس پہ انگشت نمائی کریں، یاوہ گوئی کریں، ہرزہ رسائی کریں کہ یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے۔ تو اس موقع پہ حضور نے اس بچے کی تربیت کرتے ہوئے 4 بنیادی چیزیں، باپ کے آگے چلنا نہیں، اس سے پہلے مجلس میں بیٹھنا نہیں، اس کا نام لے کر نہیں پکارنا، اسے آداب اور القاب سے پکارنا ہے، اور چوتھا اس کی توہین نہیں کروانی، اس ہماری طرف سے پہنچے تو خوشبو پہنچے۔ کیوں؟ جب اس کو تمہاری طرف سے خوشی کی خبر پہنچے، لوگ کہیں تیرا بیٹا بہت اچھا ہے، آپ کی بیٹی بڑی نیک ہے، صالح ہے، وہ بڑا خدمت خلق کرنے والا ہے، جب یہ خوشی کی خبر پہنچے گی باپ خوش ہوگا تو ملے گا کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان للولد عتق نسمہ، باپ جب خوش ہو کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے، خوشی سے باپ کی نگاہ بیٹے کے چہرے پہ پڑتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں ایک نگاہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیتا ہے، ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے پہ اتنا خوش ہو کہ روزانہ 360 مرتبہ دیکھے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو 360 مرتبہ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ باپ، اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کے بعد میں ایک اختتامی بات کروں گا، بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ باپ محبت کے ساتھ بیٹے کو دیکھے، بیٹے کو عمرہ کرنے کا ثواب، بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور بیٹا اگر اپنے ماں باپ کی زیارت کرے الا كتب اللہ لہ بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بیٹا باپ کی زیارت کرے، مقبول حج کا ثواب، باپ بیٹے کو محبت سے دیکھے، عمرے کا ثواب، گھر بیٹھے عمرہ، گھر بیٹھے حج، بلکہ گھر بیٹھے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ارید الجہاد معک فی سبیل اللہ، میں میدان جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، شہید ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ حضور ماں تو ہے پر بوڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا ارجع الی بیتک والزم رجلھا فسم الجنہ، چل اپنے گھر جا کے اپنی ماں کے قدم پکڑ لے، فسم الجنہ، ادھر قریب ہی جنت پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جنت جو ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، عمومی طور پہ ہم اس سے بے نیاز رہتے ہیں اور دوسروں سے جا کے دعائیں کرواتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سرکار نے فرمایا دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کریم نے والدین کو یہ شان عطا کی ہے، وہ اگر دل سے کوئی دعا کر دیں، ہاتھ اٹھا دیں، اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے، یہ نیا جو گلوبلائزیشن کا دور آ گیا، نیٹ کا دور آ گیا، اور والدین بچوں سے لاپرواہ ہو گئے، بچے والدین سے بے نیاز ہو گئے۔ اس دور میں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم پھر سے تجدید عہد کریں کہ اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس مسلسل بیٹھنے کا، کم از کم روزانہ فون پہ ان سے بات کریں، ان سے کوئی نہ کوئی تحائف ان کو دیں، ان کو اپنے ہاں، آپ ان کے ہاں
یعنی محبتوں کے سلسلے ان کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ وہ روزانہ آپ کے لیے دعا کر کے سوئیں، اور ان کی دعا اگر وہ دنیا سے چلے جائیں کبھی بھی مت سمجھیے گا کہ والدین کا تعلق ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا وصال ہو گیا، اب تو بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کبھی نہیں۔ میں نے ابھی پچھلے ایک پروگرام میں 92 پہ ہی ہمارا وہ لائیو پروگرام تھا، میں نے اس میں یہ حدیث پاک پیش کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں، کبھی بھی مت سمجھنا کہ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ تُعْرَضُ أَعْمَالُكُمْ عَلَىٰ أَبَوَيْكُمْ فِي قُبُورِهِمْ، تمہارے اعمال قبر میں ان کو روزانہ دکھائے جاتے ہیں کہ آج آپ کے صاحبزادے نے یہ کیا ہے، آج آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے۔ اور یقیناً جب ڈاکٹر صاحب کی والدہ محترمہ، ان کے والدین کریمین، ان کو جب یہ خبر ملے گی کہ انہوں نے یہ خیر کا سلسلہ یہاں شروع کیا ہے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اور امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے کوئی بھی اہتمام کرتا ہے خیر کا، تو جبریل امین اسے ایک نوری طباق میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں، اور جب جا کے اس کو پیش کرتے ہیں فَيَفْرَحُ، تو وہ قبر میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا باپ، اس کی ماں قبر میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور اگلی بات بھی بڑی کمال ہے، وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ، اس کے جو ہمسائے ہوتے ہیں نا ارد گرد قبروں میں، وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے تو ہمیں بھول گئے، انہوں نے تو کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا، نہ کبھی دعا کی، نہ کبھی ہمارے لیے کوئی اس طرح خیر کا کام کیا، تو تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے بچوں نے تمہیں یاد رکھا ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو دنیا سے چلے بھی جائیں تو مختلف صورتوں میں یاد رکھیں، اور ایک دوسرا پیغام بھی ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے پروفیسر، دکھ کی بات ہے حاصل پور سائڈ پہ، تو ایک مرتبہ ان کے والد صاحب رخصت ہو گئے تو میں گیا، تو ہم نے جا کے کہا کہ جی دعا فرمائیں، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے، تو میں نے کہا جی دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں دعا کا رواج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کتنے افسوس کی بات ہے اس باپ کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو ایک ڈوبتے ہوئے بندے کی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کسی تنگے کا سہارا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میں پار لگ جاؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ جو تم دعائیں کرتے ہو، یہ جو تم پڑھ پڑھ کے بھیجتے ہو، یہ اس کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ اس کی بخشش کا سبب ہے۔ تو میں نے کہا اس بندے کے لیے یہ کتنی صدمے کی بات ہے کہ آج اس کا اپنا بیٹا جس کو اس نے پڑھایا لکھایا محنت کر کے ڈاکٹر بنایا، اور آج افسوس ہے کہ وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے دلیل ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے پاس تو، ہمارے پاس تو دلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ اس باپ کا بھی قصور ضرور ہوگا کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت اس نہج پہ نہیں کی ہوگی، ضرور۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی آپ نیکی کی طرف لے کے آئیں اور قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کے ساتھ جوڑیں، انہیں یہ بات بتائیں کہ ایک صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے منت مانی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ یہاں سے مکہ جائیں اور مکہ مکرمہ فتح کر کے اگر آپ واپس آ جائیں اور آپ پہ کوئی زخم بھی نہ آئے اور آپ کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ رہے، تو حضور میں نے منت مانی ہے، میں مدینہ طیبہ سے پیدل چلوں گا اور خانہ کعبے کی چوکھٹ چوم کے آؤں گا۔ حضور تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح کرنے کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، وہاں اپنا بندہ اپوائنٹ کر دیا، تو وہی صحابی رسول حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا میں نے جو منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، آپ نے بندہ وہاں کھڑا کر دیا، مکے کے لوگوں نے جنگ نہیں کی، مسلمان بھی ہو گئے، جو میں نے چاہا وہ ہو گیا، اب مجھے اجازت دیں میں وہاں جا کے خانہ کعبہ شریف کی چوکھٹ چوم کے آؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری منت ہم ادھر مدینے میں ہی پوری کر دیں، تیرا کام ادھر ہی پورا ہو جائے، اتنی دور تو پیدل جائے گا، 470 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جانے کا، پھر آنے کا کئی مہینے لگیں گے۔ تو اس نے کہا حضور ایسے ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، ہر نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آپ کا دیدار کروں گا، گھر کے کام بھی کروں گا، پر حضور ادھر خانہ کعبہ تو ہے نہیں۔
میں نے تو خانہ کعبے کی چوکھٹ چومنے کی بات کی تھی، تو حضور نے فرمایا اُمُّکَ حَیَّةٌ، خانہ کعبہ تو نہیں ہے پر یہ بتا تیری ماں ہے، تیری والدہ ہے گھر میں؟ حضور ماں تو ہے لیکن ضعیف ہے، بڑی بوڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا ارجع الی بیتک وقبل قدمی امک ووفیت نذرک، جا اپنے گھر جا، اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں کو چوم لے، تو نے ماں کے پاؤں کو چوم لیا تو ایسے ہے جیسے خانہ کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے گھروں میں خانہ کعبے ہیں مگر افسوس ہم ساری زندگی ان کی قدر نہیں کرتے، اور بعد دنیا سے جانے کے بعد بھی قدر نہیں کرتے، اور جو دنیا میں زندگی میں قدر کرتے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قدر کرتے ہیں۔ اور اسی کا یہ خوبصورت عکس آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ رضائے مصطفیٰ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یہاں پہ طلباء اور ان کے پڑھنے کا جو انتظام ہے، اس موقع پہ میں دعا گو بھی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی والدہ محترمہ کے لیے، والد گرامی کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، اور ہمارے اس ادارے کے لیے۔ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، دیگر ہمارے اہل علم آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان بزرگوں کی موجودگی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ہمیں آداب زندگی سکھائے ہیں، ہم ان کے قریب ہو جائیں، ہم جڑ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، اسی پہ بات ختم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ والدین کی شان کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے؟ تو سرکار نے ایک جملہ بولا، حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، یہ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یہی جنت یہی دوزخ۔ کیسے؟ فرمایا اگر ماں باپ یہ تم نے ان کو راضی کر لیا تو یہ تمہاری جنت ہے، اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تو دنیا میں جنت ہے، وَنَارُكَ توہین کی، تذلیل کی، تو پھر یہی تمہاری دوزخ ہیں۔ تو ہماری جنت اور ہماری دوزخ ہمارے اپنے پاس ہے۔ ہم میں سے وہ خوش قسمت ہیں جو اپنی جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور پھر خدمت کے بعد دنیا سے وہ چلے جائیں تو پھر اس طرح کے سلاسل خیر سے وہ اس سلسلہ خیر کو جاری رکھتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس ادارے کو بھی دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے جمی جتنے رفقا ہیں اللہ ان سب کو بے پناہ برکتوں سے نوازے، آمین۔